السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عیدگاہ کے متصل قبرستان ہو اور اس میں قبریں واقع ہوں اور عیدگاہ کی دیوار کسی بھی حادثے، بارش یا کسی اور وجہ سے پرانی ہو کے خستہ ہو کے عیدگاہ کی دیوار گر جاتی ہے اور قبریں ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ ہے بھی ایسی جانب میں، قبلے کی جانب میں ہی قبریں، تو ایسی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ناظرین کرام، اگر وہ دیوار گر جاتی ہے عیدگاہ کی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی حادثے کے پیش نظر، اور عیدگاہ میں اب نمازی اور امام صاحب عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور قبریں ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو بلا حائل، بغیر کسی حائل کے بیچ میں موجود اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، عن ابی مرثد الغنوی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ لہذا سے معلوم ہوا ایسی کسی عیدگاہ میں جس کی دیوار گر گئی ہو اور اس کے اندر قبلے کی جانب قبرستان ہو اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا لازم آتا ہو، ایسی عیدگاہ میں نماز ادا کرنا بلا کسی حائل کے مکروہ ہوگا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ اگر حائل قائم کر لیا جاتا ہے، حائل دیوار وغیرہ بنا لی جاتی ہے، لیکن دیوار بنانا ہی ضروری ہے نا، اگر کوئی پردہ، کوئی تمبو، کوئی شامیانہ وغیرہ لگا لیا جاتا ہے ان کے سامنے اور وہ حائل بن جاتا ہے، وہ سترہ بن جاتا ہے اور وہ قبرستان ادھر ہو جائے، ادھر عیدگاہ میں بیچ میں حائل آ جائے، تو پھر اس عیدگاہ میں نماز ادا کرنا حائل کے ساتھ بلا کراہت جائز ہے۔ پھر اس میں کوئی کراہت نہیں بچے گی کیونکہ بیچ میں سترہ آ گیا۔ میں نے بتایا چاہے دیوار کی صورت میں ہو، چاہے کسی پردے یا شامیانے کی صورت میں ہو۔ نیز حائل سے متعلق ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ پورے حصے پہ ہی جو قبرستان اور عیدگاہ کے درمیان ہے اس پورے حصے پہ ہی دیوار یا کوئی شامیانہ یا کوئی چادر وغیرہ، پردہ وغیرہ لگا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کی وسعت نہ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو کہ پورے حصے پہ حائل قائم، سترہ قائم نہ کیا جا سکتا ہو، تو ناظرین کرام اگر امام اور چند مقتدیوں کے آگے بھی سترہ لگا دیا جاتا ہے، دیوار یا کوئی چادر وغیرہ، پردہ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی بقیہ تمام افراد کی نماز عید ادا ہو جائے گی، کیونکہ امام کا سترہ، امام کا کہ جو حائل اگر لگا دیا جائے تو با جماعت نماز میں امام کا کہ جو حائل ہوتا ہے، سترہ ہوتا ہے، وہ مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بہتر تو میں نے بتایا ہے یہی ہے، کیونکہ فی الحال اب قبرستان اور عیدگاہ کا معاملہ چل رہا ہے کہ پورے پہ ہی دیوار یا کوئی حائل لگا لیا جائے، لیکن اگر امام کے آگے بھی لگا دیا جاتا ہے بے وجہ ضرورت اور بقیہ مقتدیوں کے آگے نہیں ہوتا ہے، دائیں بائیں جو مقتدی کھڑے ہیں، تب بھی امام کا سترہ، امام کا حائل مقتدیوں کے لیے حائل بن جائے گا، جیسا کہ فتاوی شامیہ میں ہے وقفت سترۃ الامام للکل قول للکل ای للمقتدین به کلہم، یعنی امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے، سب کے لیے کافی ہو جائے گا، ای للمقتدین به کلہم، جتنے بھی مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے پہلی صف میں، چاہے دوسری صف میں، چاہے آخری صف میں، سب کے لیے امام کا سترہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اس فقہ حنفی کی ایک اور مشہور اور مستند ترین کتاب البحر الرائق میں اس سے متعلق کیا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو، الحادی عشر ان سترۃ الامام تجزی عن اصحابہ کما هو ظاہر الاحادیث الثابتہ فی الصحیحین من الاقتصار علی سترتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11واں مسئلہ کہتے ہیں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ، یہ ہے کہ سترۃ الامام، امام کا جو سترہ ہے وہ ان اصحابہ، مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ احادیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے، وہ احادیث جو صحیحین میں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سترے پہ ہی اکتفا کیا گیا، ہر ایک مقتدی کے آگے، ہر ایک صحابی کے آگے سترہ نہیں لگایا گیا با جماعت نماز میں۔ اگر کوئی کھلی جگہ پہ جماعت ہو رہی تھی، امام آپ علیہ السلام کے آگے ہی سترہ لگایا گیا، اسی کو کافی سمجھا گیا، تو اس سے یہی استدلال ہوتا ہے۔ وقد اختلف العلماء فی ان سترۃ الامام هل هي بنفسها سترۃ للقوم وله او هي سترۃ له خاصہ وهو سترۃ لمن خلفه۔ ایک اختلاف ہے چھوٹا سا ناظرین سترہ سے متعلق، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام کا جو سترہ ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہوگا، یعنی وہ سترہ ہی امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ وہ سترہ تو امام کا ہے اور پھر امام تمام مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ بھائی چھوٹا سا اختلاف ہے، میں نے بتایا ایک قول یہ ہے کہ سترہ امام کا ہے اور وہی سترہ مقتدیوں کا بھی، جو ایک سترہ امام کے آگے لگا ہوا ہے وہ سب کی طرف سے لگا ہوا ہے، امام اور مقتدی طرف سے، اور ایک قول یہ کہ نہیں وہ سترہ امام کا ہے اور پھر امام کی جو ذات ہے، امام کو جو نفس ہے، وہ بقیہ مقتدیوں کی طرف سے سترہ ہے، لیکن بہرحال امام کے آگے اگر سترہ لگا ہوا ہے، حائل لگا ہوا ہے، تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، دونوں قولوں کے مطابق ہی، بس ایک لفظی سے اختلاف ہے، آپ ملاحظہ کر لیں۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء فی ان سترۃ الامام هل هي بنفسها سترۃ للقوم وله او هي سترۃ له خاصہ وهو سترۃ لمن خلفه، یعنی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو امام کے آگے سترہ لگا ہوا ہے کہ یہی سترہ مقتدیوں کا بھی ہے، للقوم وله
اور یہی امام کا بھی سترہ ہے، دونوں کا یہی سترہ ہے۔ اور یہ سترۃ لہ خاصہ، یہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف امام کا سترہ ہے، وہ سترۃ لمن خلفہ، اور امام جو ہے اس کی ذات جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ فظاہر کلام ائمتنا الاول، ہمارے ائمہ کے کلام کا ظاہر یہ کہتا ہے، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ وہ سترہ جو ہے نا وہی سب کا سترہ ہے، امام کا بھی مقتدیوں کا بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ امام کا سترہ اور امام پھر بقیہ لوگوں کا سترہ ہو۔ تو پہلی بات یہ راجح ہے، ولہذا قال فی الہدایہ، اسی لیے صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے وسترۃ الامام سترۃ القوم، کہ امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے بات کو واضح کر دیا کہ امام کا جو سترہ ہے وہ گویا کہ امام کا نہیں ہے، وہ سب کا سترہ ہے، مقتدیوں کا بھی سترہ ہے، امام کے طور پہ بطور نیابت وہ مقتدیوں کا بھی سترہ بن جا رہا ہے۔ بہرحال لیکن لفظی اختلاف تھا، تو اس کا خلاصہ یہ بات کا یہ نکلا ناظرین کرام کہ اگر سترہ لگا دیا جاتا ہے سب کے سامنے ہی اور قبروں سے سب کا ہی جو ہے پردہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر صرف امام کے آگے بھی سترہ اور دیوار لگا دی جاتی ہے، حائل لگا دیا جاتا ہے، تو بھی مقتدیوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔